تو پیر سفر میں نہیں رکھتے تھے. انٹرنیشنل بول رہا ہوں سرکار, سفر تو سب سے زیادہ پیر و مرشد علیہ رحمت و رضوان نے آپ کے ساتھ ہی کیا. آپ نے ہی بے شمار تقاریر پیر و مرشد کے ساتھ کیے. کس کو ایسا اعزاز حاصل ہے مگر اللہ اچھا رکھے جہانگیر پاشا کو, افتخار صاحب کو. کورم پیٹ کے جلسے میں ایک بار نام دلا کے پیر و مرشد کے ساتھ تقریر کرانے کی سعادت حاصل کی. پیر و مرشد کی دستگیری تھی, بات کرنے کو میں نے بات کر لی. جب ایک وقت کا بات آ گئی سنا دوں, حضرات بے چین ہو رہے ہیں, ادھر دیکھے تو تقریر نہیں ہوتی. بڑے بڑے چہرے دیکھے, ٹرانسفارمر دیکھے تو فیوز اڑ جاتا بولتے تھے. تو پیر و مرشد علیہ رحمت و رضوان شہزادے 4 سال میں ڈیبیو کرے بھائی, میں 40 سال میں کر رہا ہوں. تو درود شریف پڑھے پڑھے اللہم صلی علی سیدنا شفینا حبیبنا نبینا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد الذي تنحل به اللقط وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغم من وجهك الكريم وعلى آله واصحابه في كل الحكمة وعدد كل معلوم لك يا الله يا الله يا الله. پیر و مرشد علیہ رحمت و رضوان جب مجھے کورم پیٹ کے جلسے میں کہا کہ پاشا جاؤ تقریر کر لو, آپ میرے سامنے تقریر نہیں کر سکتے, ملا سرکار آپ کے سامنے بات نہیں کر سکتے, تقریر کہاں سے کریں گے. تو خیر جب جا کے ہم ٹھہر کے کچھ بولنا شروع کر دیے, سرکار غوث پاک کا فیضان تھا, سامنے چلے مبارک تھا, بولا غوث پاک پلیز ہیلپ. اب ٹھہر گیا, بولنے لگا لیجئے. اب بھی جیسا بول کے ٹھہرا ہوں ویسی جبھی بھی بولا تھا. تو غیر میں نے 5 منٹ 10 منٹ کی جگہ 25 30 40 منٹ کر دی. تو پیر و مرشد گاڑی آ کے رک گئی, کافی دیر کے بعد جلسہ گاہ میں آ گئے, پالے رک رہی نہیں آپ کو. تو پیر و مرشد جب سٹیج پہ بیٹھے, میں نے تقریر ختم کی, پھر پیر و مرشد نے کافی دعائیں دی. دعائیں دینے کے بعد پیر و مرشد علیہ رحمت و رضوان جب واپس آ رہے تھے, گاڑی میں مجھ سے کہا اب بتا رہا ہوں عالم کیسا ہوتا ہے جو دنیا کو بھی راہ راست پہ لائے, اولاد کو بھی دین کا رستہ بتائے, شریعت مصطفیٰ پہ چلنے کی تلقین دے. کہنے لگے تقریر اچھی تھی, باتیں اچھی تھی, مگر جب تک داڑھی نہیں رکھو گے بات اللہ کے نیچے نہیں جائے گی. تو وہ دن تھا, میں ایک مذہبی تقریر اس دن کی تو آج تک نہیں کیا تھا. آج پیر کے صدقے ان کے عرس میں داڑھی چھوڑ کے بول رہا ہوں. پیر کا جو روا جو گھر والوں نے دیکھا, باہر والوں نے کم ہی دیکھا ہے. میں پیر و مرشد کا فون آتا تو ہاتھ کام جاتا, ہر وقت ڈر کے فون اٹھاتا. تو کہتے تھے کہ پاشا ڈرو نکو, میں بات کر رہا ہوں. تو میں نے کئی سالوں تک یہ رہا کہ پیر کا فون آیا تو ڈرتے ہیں. ہمارے دوست و احباب بھی کہتے ہیں کہ پاشا اتنے بڑے بڑے کام کرتے ہیں, بابا کا فون آیا تو کام جاتے. میں بولا یہ عام بابا نہیں ہے, میرے پیر ہیں. اور پیر بھی ایسے شاہانہ پیر کہ جن کے بارے میں ایک اہل نظر نے سرکار سلطان الاولیاء کے دربار میں بیٹھ کر پوچھتا ہے کیا شیخ عبد القادر گیلانی یا غوث اعظم کاظم بادشاہ کو اتنا غصہ جلال کیوں ہے؟ تو پیران پیر اس کو کہتے ہیں کہ سن, میں نے اپنے بیٹے کو اپنے جلال کا 3را حصہ دیا ہے, تم لوگ برداشت نہیں کرتے. ہم نے اپنے خاندان والوں میں بھی وہ جلالی معاملہ نہیں دیکھا, مگر جب سرکار غوث پاک کے دربار میں تھے تو ویسا جمال بھی ہم نے نہیں دیکھا. اب کورم پیٹ سے تقریر ختم ہوئی, بول دیا حلق کے نیچے بات نہیں جاتی. اب پیر و مرشد شروع کرے. سرکار سیدنا سید شاہ علی پاشا صاحب قبلہ بڑے بھائی مکرم کی فضائل, اور کبھی بات محبت میں آئے تو بڑے صاحب, کبھی کہتے ہیں کہ بڑے سرکار, جو دل میں آیا ہمارے سامنے کہتے, اور پھر کہنے لگے ان کی تعریفیں. پھر سرکار حسنین پاشا کی تعریفیں کہتے تھے کہ علی پاشا کو میں نے اپنا روحانی فیضان دیا, میں نے اپنے تقاریر دیے, میں نے اپنے جانشین کو تیار کیا. لوگ جانے کے بعد جانشین کو تیار ہوتے دیکھتے ہیں. اللہ نے مجھ پہ وہ انعام کیا, اپنی زندگی میں جانشین کو اتنا آگے بڑھتے دیکھا. کئی مرتبہ جلسوں میں بولنا پڑا, پاشا آج آپ ڈراپ ہو جائیے, میں تقریر کر لیتا.
کئی مرتبہ ناندیڑ کی کانفرنس میں علی پاشا سرکار کا نام ہے، خیام گاہ پہ ہے، پیر و مرشد باہر جاتے بولے آپ آرام فرمائیے، بڑی محنت کرا دیتے آپ تقریر کے بعد، بڑی محنت کرا دیتے آپ مجھے سنائے جا رہے ہیں۔ پھر منجلے صاحب کے بارے میں شروع کرے تو بولے کہ میرا بیٹا ایسا سخی ہے کہ جس کو دیا معلوم نہیں ہوتا، سیدھے ہاتھ سے دیتا ہے، بائیں ہاتھ کو معلوم نہیں ہوتا، سارے خاندان والوں کا خیال رکھنے والا، مریدین کا خیال رکھنے والا، دوست احباب کو لے کے چلنے والا، اپنے منجلے بیٹے کو نوازتے گئے، کہتے گئے کہ اس نے کئی مرتبہ مجھے سوچ میں ڈال دیا کہ یہ زیادہ خیر خیرات کرتا ہے یا میں کرتا ہوں، یہ زیادہ مجھ سے زیادہ سخی ہے یا میں ہوں۔ ارے مجھے 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، 4 سال میں نے لگاتار یہ سنا تو دل میں خیال آیا کہ میرے بارے میں بڑے بھائی کو، منلے بھائی کو بولتے ہوں گے، میرے سامنے تو نہیں بول رہے سرکار، بڑے بھائی صاحب کو بولے، اسماعیل پاشا سرکار کو بولے، میرے بارے میں کیا بولے۔ لاک ڈاؤن کا زمانہ تھا، پیر کو پکڑ کے پوچھ لیا، ان کو یہ نوازے، ان کو وہ نوازے، ہر چیز دیے، میرے کو کیا دیے؟ میں نے پوچھ لیا الغرض کہ بابا حضرت مجھے کیا دیا؟ تو کہنے لگے تجھے میں نے اپنے دشمن دیے۔ یہ کہنا تھا کہ میں نے اپنے دشمن دیے۔ میں قدم بوسی کر کے بولا شکریہ، کچھ تو دیے۔ اب اس کے بعد خیالداری میں حساب ڈال رہا ہوں، فلاں دشمن، فلاں دشمن، فلاں۔ تو ایک دن بلائے، بولے بہت پریشان دکھ رہی، تو میں بولا آپ دشمنہ دے دیے نا؟ تو بولے سنو بیٹھو، ذات کے دشمنہ تو بونس میں آئے، میں نے تجھے اپنی بات کا دشمن دیا، تو سن میرا دشمن کون ہے؟ جو غوث اعظم کا دشمن میرا دشمن، جو غریب نواز کا دشمن میرا دشمن، جو سرکار مولا کائنات کا دشمن میرا دشمن، جو سرکار ابو طالب کا دشمن میرا دشمن۔ پیر کی کرم فرمائی، بنو سنانا تو بہت تھا، آفتاب و محتابوں کے سامنے بات ختم کروں گا۔ میں نے جبھی کہہ دیا وفا میں جائے تو جان جائے محبوب سبحانی۔ سلام علیکم۔ ماشاءاللہ، بات بات کہہ کر پرمغز خطاب سے نواز رہے تھے صاحبزادہ خرد حضور خطیب دکن مولانا سید شاہ علی محمد قادری الموسوی الجیلانی شبر پاشا حفیظہ اللہ۔ اور اب اس جلسہ اعتراف خدمات و خراج عقیدت کی تیسری کڑی میری مراد خانوادہ مخدوم اشرف سمنان کے چشم و چراغ اور اپنی شناخت، اپنی پہچان مجاہد الاسلام کے نام سے رکھتے ہیں، اسم بامسمہ ہیں،